السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی طرف سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بدھ کو کورونا وائرس کی عالمی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ہونے والی امریکی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ دوسری طرف خبر رساں ادارے رائٹرز نے وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ بدھ کو ہی صدر ٹرمپ نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے بھی فون پر گفتگو کی اور دونوں رہنماؤں نے طالبان کی طرف سے تشدد میں کمی کرنے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ اس کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں قیدیوں کی رہائی کے لیے بات چیت کے جاری رہنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں اگرچہ صدر ٹرمپ کی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور قطر کے امیر سے بات چیت کا محور کورونا وائرس تھا، لیکن اس کے ساتھ کورونا وائرس کی وبا کے ساتھ جو دوسرے معاملات پر بات ہوئی وہ افغانستان امن عمل تھا، جو بظاہر تعطل کا شکار ہے۔ اور اب کورونا وائرس کی رپورٹ۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 15 اموات ہوئی ہیں اور 742 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اموات کی کل تعداد 224 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 10,513 ہے اور 2,337 متاثرین صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب حکومت نے ذخیرہ اندوزوں کو سخت سزائیں دینے کے لیے آرڈیننس نافذ کر دیا ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے 7 صوبوں میں کورونا وائرس کے نئے 50 کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد افغانستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 1,226 ہو گئی ہے۔ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن پر عارضی پابندی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ امریکہ میں مریضوں کی تعداد 8.5 لاکھ اور اموات 47,500 ہو گئی ہیں۔ امریکی ریاست نیو یارک میں 20,000 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد 26 لاکھ ہو گئی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,83,000 سے زیادہ ہے۔ اور اب باقی خبریں۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کم آمدنی والے طبقات کے لیے 200 ارب روپے کے ریلیف پیکج میں سے لاک ڈاؤن سے شدید متاثرہ مزدوروں اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے افراد کے لیے 75 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ حکومت کے مطابق اس اقدام سے مزید 60 لاکھ خاندانوں کو معاونت کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ اسی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ احساس پروگرام کے طریقہ کار کے تحت مزدور کا احساس پروگرام کے ذریعے منتخب افراد میں 12,000 روپے فی کس تقسیم کیے جائیں گے۔ کورونا کی موجودہ صورتحال میں دہاڑی دار مزدور سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جن کی زندگی کا دار و مدار روزانہ کی آمدن پر ہوتا ہے، لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کوئی مزدوری حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ پاکستان میں مزدوروں کا کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں ہے اور نہ ہی ان کے متعلق حکومتی اداروں کے پاس ایسا کوئی ذریعہ ہے کہ ان تک براہ راست پہنچا جا سکے۔ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت بہت سے ادارے مزدوروں سے متعلق ڈیٹا تیار کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کے پاس EOBI سمیت مختلف ادارے موجود ہیں جو اس بارے میں اپنا ڈیٹا تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی 75 ارب روپے کی رقم جاری کی گئی ہے، لیکن اس میں مزید افراد اگر شامل ہوں گے تو اس میں مزید رقم دی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں انٹرنیشنل طریقہ کار کے مطابق ریلیف فراہم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے مزدوروں کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے اور رواں سال کی دوسری سہ ماہی میں 1,95 کروڑ افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ ILO کے مطابق عرب ریاستوں میں 50 لاکھ، یورپ میں 1,20 کروڑ اور ایشیا میں 1,25 کروڑ افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ ILO کے مطابق اپر مڈل انکم ممالک میں 10 کروڑ افراد کے نقصان کا اندیشہ ہے، جو کہ سن 2008 میں آنے والے عالمی اقتصادی بحران سے بھی بڑا خطرہ ہے۔
افغانستان کے شہروں کابل اور جلال آباد میں پھنسے پاکستانی شہریوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے، مگر بلوچستان کی سرحد پار شہر قندھار میں 1000 ٹرانسپورٹرز 400 ٹرکوں اور ٹرالر سمیت واپسی کی اجازت کے منتظر ہیں۔ رپورٹس کے مطابق قندھار میں اسپن بولدک کے قریب موجود افراد کا تعلق قبائلی ضلع خیبر سے ہے۔ ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹرز کو بھی اسی قسم کے مسائل درپیش ہیں، جبکہ یہ لوگ غلام خان کی سرحدی گزرگاہ کے قریب افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنما ملک دریا خان زخاخیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اسپن بولدک میں پھنسے ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹرز کا تعلق ضلع خیبر ہی سے ہے۔ یہ لوگ افغانستان میں تعینات نیٹو فوج کے لیے کراچی کی بندرگاہ سے سامان لے جانے کا کام کرتے ہیں۔ ان کے بقول ان لوگوں کے لیے تورخم کے راستے واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ سندھ حکومت نے ڈینیل پرل قتل کیس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اسے ملزموں کو ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی سزائیں بحال کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے سپریم کورٹ میں جو اپیل دائر کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے دیے گئے فیصلے میں کئی اہم شواہد اور ثبوتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملزمان کے اعترافی بیانات کو بھی فیصلے میں مد نظر نہیں رکھا گیا۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ ملزمان کو ٹرائل انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت ہوا تھا، جس کو عدالت نے فیصلے کے پیرا 14 میں تسلیم کیا، لیکن ملزمان کو رہا کرتے ہوئے اس ایکٹ کے مطابق عمل نہ ہوا، جس سے انصاف کی فراہمی نہیں ہو سکی۔ عدالت کے مطابق ثبوت فراہم کرنا استغاثہ کی ذمہ داری تھی اور اس ذمہ داری کو استغاثہ نے پورا بھی کیا، لیکن عدالت نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ اغوا برائے تاوان کا کیس تھے جس میں ناکامی پر ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا گیا۔ افغان طالبان نے کابل پر الزام لگایا ہے کہ امن کی راہ میں تمام تر رکاوٹیں افغان حکومت کی جانب سے ہیں، جبکہ امریکہ بھی اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہا ہے۔ طالبان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ چند روز کے دوران افغانستان میں طالبان اور حکومتی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں کئی افغان اہلکار مارے گئے ہیں۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے طالبان کے قطر میں قائم سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ فروری کے آخر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کے تحت بین الافغان مذاکرات شروع ہونے تھے، اور اس سے پہلے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہونا تھا، لیکن ان کے بقول کابل حکومت طالبان کے قیدی رہا نہیں کر رہی۔ سہیل شاہین نے واضح کیا کہ طالبان آگے بڑھنے کے لیے سنجیدہ ہیں، لیکن دوسرے فریق کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ طالبان ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہمارے قیدی امن معاہدے کے تحت 10 مارچ سے پہلے رہا کر دیے جاتے تو اب بین الافغان مذاکرات شروع ہو چکے ہوتے۔ اور افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل کے مطابق طالبان قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ چند ہفتوں کے دوران 1500 قیدی رہا کر دیے جائیں گے۔ ان کے مطابق افغان حکومت اب تک 433 طالبان قیدی رہا کر چکی ہے، جس کے مقابلے میں طالبان نے اب تک افغان حکومت کے صرف 40 قیدی رہا کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان نے طالبان کے بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر نہ صرف عالمی طاقتوں بلکہ پاکستان سے بھی مدد کی اپیل کی ہے۔ اس سلسلے میں رواں ہفتے افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمر نے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فون پر بھی رابطہ کیا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنی گفتگو کے دوران افغانستان میں قیام امن، بین الافغان مذاکرات اور قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ افغان حکومت نے مقدس مہینے رمضان میں جو جمعے سے شروع ہو رہا ہے، عارضی فائر بندی کی اپیل کی ہے، جس پر طالبان نے فی الوقت رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ باغی گروپ ممکنہ طور پر حکومتی فورسز کے خلاف حملے جاری رکھے گا۔ منگل کے روز ایک پریس کانفرنس میں افغان وزیر حج اور مذہبی امور عبدالحکیم منیب نے فائر بندی کا مطالبہ کیا تھا، جو حکومت کو کورونا وائرس جیسے خطرات سے نمٹنے میں مدد کرے گی۔
طالبان نے ایسی اپیلوں کو ماضی میں مسترد کیا ہے۔ بین الاقوامی کرائسس گروپ میں افغان تجزیہ کار اینڈریو واٹسکیس نے خیال ظاہر کیا ہے کہ طالبان کی طرف سے رمضان کے پورے مہینے میں فائر بندی قائم کرنے کا امکان نظر نہیں آتا۔ بھارت میں اس وقت جب پورا ملک کرونا وائرس سے لڑ رہا ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر چیز بند ہے، دہلی پولیس اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور فروری میں دہلی میں ہونے والے فسادات کے سلسلے میں ادھدھن گرفتاریاں کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کارروائی وزیر داخلہ امت شاہ کے سخت دباؤ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ 2 ہفتے قبل کووڈ-19 بحران کے دوران وزارت داخلہ کے اہلکاروں نے دہلی پولیس کو ہدایت دی تھی کہ وہ فسادات کے سلسلے میں اپنی کارروائی نہ روکے۔ انگریزی روزنامے انڈین ایکسپریس کے مطابق پولیس اب تک فساد کے سلسلے میں 802 افراد کو گرفتار کر چکی ہے۔ کرائم برانچ نے، جو کہ 42 ہلاکتوں کی تحقیقات کر رہی ہے، 182 گرفتاریاں کی ہیں، جبکہ شمال مشرقی دہلی کی پولیس نے 620 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں سے 50 کو لاک ڈاؤن کے دوران حراست میں لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 23 فروری کو بھڑکے فسادات میں 53 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ گرفتار شدگان میں بھی اکثریت مسلمانوں ہی کی ہے۔ پولیس نے اس مہم کے دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے باز طلباء کے خلاف، جنہوں نے CAA مخالف تحریک چلائی تھی، انسداد دہشت گردی کے خطرناک قانون UAPA کے تحت مقدمہ درج کیا اور ان پر تشدد بھڑکانے کا الزام عائد کیا ہے۔ ان پر بغاوت، قتل، فسادات اور مذہب کی بنیاد پر مختلف گروپوں کے درمیان منافرت اور دشمنی پیدا کرنے کے بھی الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پولیس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹ میران حیدر اور ایک سیاسی جماعت راشٹریہ جنتا دل کی طلبہ شاخ کی رہنما سفورہ زرگر کو گرفتار کیا ہے، جبکہ JNU کے ایک سابق طالب علم عمر خالد کے خلاف UAPA کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس کارروائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس اور حکومت لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ان کے بقول اس کے پس پردہ فرقہ وارانہ سیاست کام کر رہی ہے، کیونکہ جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے وہ تمام کے تمام مسلمان ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سرکاری حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت تارکین وطن کی امریکہ میں داخلے پر 60 دن کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس حکم نامے کا مقصد امریکی شہریوں کے روزگار کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ان کے بقول امیگریشن پر عارضی پابندی سے یہ یقینی ہو جائے گا کہ امریکہ کی معاشی سرگرمیاں بحال ہونے پر روزگار کے مواقع امریکی شہریوں کے پاس ہی ہوں گے۔ بدھ کو صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ان کے اس اقدام سے ملک کی طبی سہولیات بھی امریکی شہریوں کے لیے دستیاب ہوں گی۔ صدارتی حکم نامے کے تحت وقتی طور پر امریکہ آنے والوں پر پابندی نہیں ہوگی، جبکہ زراعت کے شعبے میں کام کے لیے دیگر ممالک سے آنے والوں کو بھی اس سے استثناء حاصل ہے۔ حکم نامے کے تحت میڈیکل کے ماہرین یا عملے کی بھی امریکہ آمد پر پابندی نہیں ہوگی، جبکہ سرمایہ کار بھی امریکہ آ سکیں گے۔ امریکہ میں مریضوں کی تعداد 8.5 لاکھ اور اموات 47,500 ہو گئی ہیں۔ امریکی ریاست نیو یارک میں 20,000 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد 26 لاکھ ہو گئی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,83,000 سے زیادہ ہے۔ امریکی ریاست نیو یارک میں عالمگیر وبا سے اموات کی تعداد 20,000 اور اٹلی میں 25,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جرمنی میں کیسز کی تعداد 1.5 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، لیکن ان میں سے تقریباً 1 لاکھ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق 210 ملکوں اور خود مختار علاقوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 26 لاکھ اور ہلاکتوں کی تعداد 1,83,000 ہو چکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس جلد ختم ہونے والا نہیں ہے اور بہت سے ملک اس کے اثرات کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ WHO کے سربراہ ٹیڈروس گیبریاس نے بدھ کو متنبہ کیا ہے کہ عالمی دنیا کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کرونا وائرس کی وبا اب تک ہمارے ساتھ ہے اور یہ طویل عرصے تک ساتھ رہ سکتی ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ موجودہ صورتحال میں کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ بیشتر ملک کورونا وائرس کے اثرات کے ابتدائی مرحلے میں ہیں، اور وہ ممالک جہاں کیسز کی تعداد میں کمی آ چکی ہے وہاں یہ وبا دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں 1,80,000 سے زائد افراد ہلاک اور 26 لاکھ سے زائد متاثر ہو چکے ہیں۔ دنیا کے کئی ملکوں میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سماجی فاصلہ اختیار کرنے اور لاک ڈاؤن سمیت مختلف قسم کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ بعض ملکوں نے ہلاکتوں اور کیسز کی تعداد میں کمی کے بعد عائد کردہ پابندیوں میں نرمی کر دی ہے۔ تاہم عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے بدھ کو اپنے ایک انتباہی پیغام میں کہا ہے کہ دنیا کو کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے مزید جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا تیزی کے ساتھ انسانی حقوق کے بحران کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے آج جمعرات کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں دنیا بھر کی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ صحت کی سہولتیں بلا تخصیص ہر شہری تک پہنچیں، امدادی پیکج سب سے زیادہ متاثر ہونے والے افراد تک پہنچائے جائیں اور ہر شخص کو بلا امتیاز خوراک، پانی اور پناہ تک رسائی حاصل ہو۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یہ وائرس لوگوں میں فرق نہیں کرتا اور سب لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اینٹونیو گٹریس نے واضح کیا کہ خطرہ وائرس سے ہے، لوگوں سے نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے اس بیان سے قبل عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا تھا کہ چند ممالک میں اس سلسلے میں خاصی پیش رفت دیکھی گئی ہے اور وہ لاک ڈاؤن کی پابندیاں نرم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہمارا یہ بلیٹن ویب سائٹ پر پوسٹ کر دیا جاتا ہے اور آپ اسے یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔